بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حیات طیبہ کا بہت اہم سبق، خوش رہیے، مسکرائیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ھذا من فضل ربی، اللہم زد فزد، اللہم بارک علیہ، الحمد للہ علی کل حال۔ اپنی زندگی کا ایک اعلیٰ نصب العین، ایک ویژن بنائیے، اس کو لکھیے۔ زندگی میں اکتاہٹ اور کڑوا پن اور لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ دل کا یقین انسان کو چلاتا ہے اور دماغ اسی کی تدبیریں سوچتا ہے جو آپ کی پسند ہے۔ جو بات، کام اور ملاقات، واقعہ یا تقاضا آپ کے نصب العین اور ویژن کے مطابق ضروری ہو، اس کے لیے تو آپ جان، مال اور وقت خوب لگاتے ہیں، ہر حال میں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی چاہت کس چیز میں ہے؟ اور چاہت بنتی ہے آخرت کا ویژن جب دعوت کے اور اللہ کی بڑائی کے مضامین سنے جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق ہو اور اس کے لیے خوب دعائیں کی جائیں۔ اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ جس طرح انسان جسم کی صحت کے لیے کوشش کرتا ہے، اچھا کھانا، خوب آرام، طہارت اور ورزش، اسی طرح اپنے دل، دماغ اور روح کی صحت کی کوشش کریں۔ قوت برداشت کو بڑھائیے، پرسکون رہیے، اپنے جذبات، خیالات اور سوچ کو اعتدال میں رکھیے۔ اپنے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے منفی جذبات نہ رکھیں۔ رکاوٹ اور ناگوار باتوں پر صبر کریں، پریشان مت ہوں، مشکل حالات میں خود کو بدل لیجیے۔ صبر، شکر، استغفار اور دعا کے ذریعے ہر حال میں ترقی ہوتی ہے۔ ہر پریشانی، افسوس، رنج اور غم پر قابو پانا اور مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، اعلیٰ نیتیں، عالی ہمت، بلند ارادے، پاکیزہ عزائم، ان کے لیے مسلسل محنت کریں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کے ہیرے جواہرات اور سرمایہ دھیان اور قیمتی وقت اور توجہ اور توانائی کو عارضی اور گھٹیا اور چھوٹی فکروں اور وسوسوں میں ضائع مت کیجیے۔ پریشانی اور خوف کی چیزیں زندگی کے نظام الاوقات سے نکال دیجیے۔ فضول کاموں کو چھوڑ دیجیے، نئی خوشیاں تلاش کریں۔ ماضی کے رنج و غم اور مستقبل کے اندیشے اور وسوسوں سے پاک ہو کے حال یعنی آج کا دن مسکراتے ہوئے نیک کاموں میں دوڑنا ہے۔ غصہ اور رنج و غم اور حسد اور نفرت سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کسی ہمدرد، خیرخواہ اور رازدار کو دل کا حال بتانا، مشورہ اور استخارہ اہم کاموں میں کرنا۔ خوشگوار زندگی یعنی سکون اور خوشی اور لمبی عمر اور امن، سلامتی، اچھی صحت اور آسان رزق، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملتے ہیں۔ مخلوق اور دنیا کی چیزوں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ انسانی دماغ ایک کارخانہ یا فیکٹری ہے۔ آپ وہی شخصیت بنیں گے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ موت کے بعد تو اصل حقیقت کھل جاتی ہے اور حادثات کے ذریعے دل کا رخ اور چاہت بدل جاتی ہے۔ اس سے پہلے عام زندگی میں دل کی چاہت پلٹنے کے لیے اللہ کی بڑائی اور آخرت کے وعدوں کی تعلیم ہو اور کسی بزرگ یا شیخ سے اصلاحی تعلق ہو اور دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگیں۔ پھر روزمرہ زندگی میں اور خاندان میں جن لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، گھر والے اور دوست اور رشتہ دار، اگر ان کے مقاصد اور دل کی چاہت اور نصب العین ایک جیسے ہوں تو آپس میں محبت بڑھتی ہے،
ذرا کمی بیشی ہو تو اکرام مسلم سے کام لیا جائے، یعنی اپنے حقوق چھوڑ دیں، دوسروں کے حقوق دے دیں۔ پھر بھی اختلاف ہو تو آپس کی رائے مشورے سے حقوق اور فرائض کا سمجھوتا کر لیا جائے۔ اعتراض اور شکایت یہ محبت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے کہ اداسی اور غصے اور تناؤ اور غیبت اور لڑائی جھگڑے میں محرومی اور نقصان ہے۔ مثال، غور کیجئے کہ سخت گرمی میں حج کا سفر آیا۔ حاجی کے لیے وہاں ہوا میں سانس لینا مشکل ہے، پیاس سے حلق سوکھ گیا اور بھوک بھی لگی ہے، رات کے جاگے ہوئے بھی ہیں، تھکن ہے، کمزوری ہے، گرد و غبار ہے، دھول اڑ رہی ہے، حاجی بیمار ہے، ٹریفک جام ہے، اس کے پیر کی چپل بھی ٹوٹ گئی ہے، رشتہ دار بھی گم ہو گئے ہیں۔ اسی حالت میں بوڑھا حاجی خوشی خوشی دوڑا جا رہا ہے۔ ارے میاں کیوں خوش ہو؟ اس کے دل کا یقین اس کو لیے جا رہا ہے کہ آج تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنی سوچ کو بدل کر زندگی میں خوشی نہیں لا سکتے؟ خوش رہیے، کیونکہ اعمال دیکھنے والا بہت باریک بین ہے، باخبر ہے، مہربان ہے۔ کمزور اور بیوہ اور بیمار اور فقیر کی بے بسی اور بے زبان جانور اور چونٹی کی دعا بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ با ادب، با نصیب، نرمی، حلم، وقار، اعتدال، کم گفتگو، مخلوق کی دلجوئی اور خیرخواہی میں لگنا۔ دیکھیے، دنیا کا سارا فساد یہ خود غرض عقل کی وجہ سے ہے۔ اصل کامیابی اور سکون یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی بات، وہی چیز یا برتاؤ، ٹریٹمنٹ پسند کریں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہر مخلوق سے ایسا معاملہ کریں کہ کوئی دوست ہو یا دشمن، کسی کا کوئی حق نہ رہے۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ مسکراہٹ انٹرنیشنل زبان ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اور ہر انسان پیار کا بھوکا اور محبت کا پیاسا ہے۔ لوگوں کو ان کی توقعات اور امید سے زیادہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر آدمی سمجھتا کہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا، لوگوں سے اللہ کے واسطے محبت کرنا، محبت فاتح عالم، اور اپنے کاموں میں روزمرہ مسکراہٹ، خوشی، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں خوش رہنے سے صحت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔